الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں سے آیت نمبر 110 اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس امت کے فریضے کو بیان فرما رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، اور یہ جو امت موجودہ امت ہے اس کو امت محمدیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ساری کی ساری امت اس کو امت محمدیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اب نبوت ملنے کے بعد جس تک یہ پیغام پہنچتا رہا اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، جو نبی جن لوگوں کے درمیان میں آتا رہا وہ لوگ اس نبی کے امتی تھے. جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے،
رسولوں میں اور نبیوں میں فرق ہے۔ رسول کو نبی کہا جا سکتا ہے لیکن نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ رسول کو نبی کہا جا سکتا ہے لیکن نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر نبی رسول ہے نہیں، رسولوں میں نبیوں میں فرق ہے۔ رسولوں کی تعداد اور ہے، نبیوں کی تعداد اور ہے۔ رسولوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے 313 ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ رسول نہیں ہے، صرف نبی ہیں۔ اور رسول اور نبی میں فرق، نبی کہتے ہیں پچھلے گزرے ہوئے نبی کے پیغام کو یا پچھلے گزرے ہوئے رسول کے پیغام کو آگے دوبارہ بیان کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والا۔ نبأ یبنو ہمارا خبر دینے والا، پچھلی شریعت کی دوبارہ خبر دینے والا۔ رسول کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نیا پیغام جس کو ملا ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی پہلے والے پیغام کو دوبارہ چلانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور آسمانی کتابیں 4 ہیں، صحیفے 110 ہیں، اور ساری کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب یعنی سارے کتابوں کی سردار وہ قرآن پاک ہے۔ ٹوٹل نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ پھر اس میں 313 رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ لیکن ہر دور کے اندر جو نبی آتا رہا، جو رسول آتا رہا، اپنی امت کو سمجھاتا رہا، اپنی امت کو دعوت دیتا رہا۔ اچھا، دعوت کیا تھی؟ دعوت کے 2 جز تھے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز جو نبی تھا اس نبی کے نام سے تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام آئے، آدم صفیہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بھی 2 جز بیان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز کے اندر وحدانیت، دوسرے جز کے اندر شریعت۔ جب نبی آتے اپنا پیغام پہنچاتے، جب دنیا سے چلے جاتے اللہ ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا۔ یعنی نبیوں والا جو منصب تھا، نبیوں والا جو پروگرام تھا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت میں نہیں دیا، کسی امت میں نہیں دیا۔ یعنی اس دعوت کو،
اس اللہ کے پیغام کو، اس اللہ کی شریعت کو، اس اللہ کی دعوت کو صرف رسول اور نبی بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کرتا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آیا جو نبی جو رسول اللہ کے پروگرام کو بیان کرتا تھا سارے ان کے پیغام کو مانتے تھے؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ یعنی اجمالاً بتا دیتا ہوں، مختصر سا، سارے مانتے نہیں تھے، بہت کم لوگ مانتے تھے، اکثر لوگ انکار کرتے تھے، اکثر لوگ اعراض کرتے تھے، اکثر لوگ منہ پھیر دیتے تھے۔ ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اطاعت کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، ساتھ چلنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تسلیم کرنے والوں کی تعداد کم تھی۔ مقابلے میں شر اور فساد پھیلانے والے اکثریت تھے، ان کی تعداد اکثریت پر تھی۔ کوئی نبی پر کیا الزام لگاتا، کوئی کیا الزام لگاتا، کوئی کیا الزام لگاتا تھا۔ بعض کہتے تھے یہ ہماری طرح ہیں، بعض کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں یہ بھی بازار میں جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج بھی علماء کو اپنی صف میں کوئی نہیں کھڑا ہونے دیتا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بیٹا پڑھنے تو آ گئے ہو، یہ ذہن میں رکھنا دو باتیں، عوام کے اعتبار سے دو باتیں ذہن میں رکھنا، نہ یہ برابری چاہتے ہیں علماء کے ساتھ، نہ برادری چاہتے ہیں علماء کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے، اکثریت طبقہ ایسا ہوگا۔ میدان کے اندر جب آپ اترو گے اکثریت طبقہ اس طرح ہوگا، نہ برابری چاہے گا نہ برادری چاہے گا۔ اگر عوام کے پاس بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، اچھی سواری ہے، اگر اس کے مقابلے میں کسی عالم کے پاس اچھی سواری، بلڈنگ، بنگلے کا مالک ہو گیا تو یاد رکھنا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کھرچ دے گا، پوچھے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے اللہ کی عطا ہے، لیکن جب مولوی کو یہ چیز ملے گی وہ قیامت کے دن کے سوالات کا بادشاہ بن جائے گا۔ یہ ہوگا بھی، اور نہ برابری چاہتا ہے نہ برادری چاہتا ہے۔ یہ الگ صورت ہے مسئلہ۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، صرف ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سورۃ الفرقان 18واں سپارہ آیت نمبر 7 اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، هَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے، کیونکہ بازار صرف ساڑھے واسطے ٹھڈ اسان نال، حلال کھاواں حرام کھاواں، ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں، کھانے ہمارے لیے ہیں، ہر قسم کی خوراک ہمارے لیے ہے۔ یہ تو نبی کے لیے کہا، نبی کے لیے نہیں ہے۔
ہاں جی. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ 18واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ تو کیسا رسول ہے، کھانے کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لولا انزل الیہ ملک، اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا، رسول بھیجنا تھا، الیہ ملک، ملک یہ ہمارا اردو والا ملک راجہ نہیں ہے، ساڑا ملک اپنا ملک، ملک ملک کی برادری میں آتا، راجے دی برادری نہیں. لولا انزل الیہ ملک، ملک سے مراد فرشتہ ہوتا، فرشتہ صفت ہوتی، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بازاروں میں چلنے سے پاک، بس اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ اللہ کرے، بس سفید چوگا پہن لے، ہلے نہ، مسجد سے باہر نہ نکلے. جیسے مولوی صاحب تسی اتھے کے کرنے سو، تسی اتھے کے کرنے سو، تسی کدھر گئے ہو سو. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا، اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا، کس کو بھیجتا؟ فرشتے کو بھیجتا، انسان کو نہ بھیجتا. ایک اور مقام دیکھیے جی، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، عوام کا رد عمل انبیاء کے ساتھ دیکھیے، رسولوں کے ساتھ دیکھیے. علماء تو بڑی دور کی بات ہے بابا، علماء تو علماء رہے. اہل سنت والجماعت کا متفقن عقیدہ ہے، جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے، جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، سارے کے سارے معصوم تھے، سارے کے سارے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے. اگر کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی ایک نبی کے بارے میں تھوڑا سا بھی دل کے اندر کچھ خلش آ گئی، یاد رکھنا ایمان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے. سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے نبی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا سے گزرے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے اللہ نے. سارے کے سارے معصوم تھے، سارے کے سارے معصوم تھے. کسی ایک کے بارے میں ہلکا سا بھی یہ سوچا، کسی ایک کے بارے میں کچھ بھی ایسا سوچا، یاد رکھنا ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. اجمالی طور پہ کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کیا، ایک نہیں، دو نہیں، کئی انبیاء کو قتل کیا، کئی نبیوں کو شہید کیا. بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، کچھ بھی غلطی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، بغیر کسی غلطی کے انبیاء کو قتل کیا. ایسے لوگ گزرے. اور یہاں تک آتا ہے جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، ہر دور کے اندر ماننے والوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، نافرمانوں کی تعداد زیادہ تھی. قرآن کے مقام پہ آتا کئی میں قلیلہ 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 قلیلہ، کم کم کم.
کثیرہ کثیرہ کثیرہ، جہاں پر کثیرہ منافق کا ذکر، کثیرہ نفرمان کا ذکر، کثیرہ ہٹ دھرموں کا ذکر، کثیرہ ضدیوں کا ذکر. یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. آپ قرآن کا، اس لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں بابا ایک مرتبہ الحمد سے لے کے وہ ناس تک قرآن ایک دفعہ پڑھو ترجمے کے ساتھ، حقائق سامنے آ جائیں گے. صحیح توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک دفعہ صحیح معنوں میں اس کو سنو، عقل کے پردے کھل جائیں گے. کتنے ایسے انبیاء گزرے، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، کتنا؟ 950 سال دعوت دی، باوجود اس کے ماننے والوں کی تعداد 82 سے لے کے 84 تک، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی. 82 یا 84، 100 نہیں، 1000 نہیں ہے، 82 یا 83 لوگ. اور سمجھانے کا پیریڈ کتنا ہے؟ 950 سال. لیلا و نہارا، لیلا و نہارا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا. اور بعد مفسرین نے دن کو دعوت سے لیا، فرمایا دن کا سمجھانا کیا تھا؟ اس سے مراد دعوت ہے. نہارا یعنی دن، دعوت. لیل، رات سے مراد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا تھا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اور سمجھے کتنے؟ 82 سے لے کے 84. بلکہ بعض مقامات پر یہاں تک بھی آتا ہے ایسے بھی انبیاء گزرے جن کے ماننے والے صرف 2 بندے تھے، صرف 2 بندے. ایک انسان حق پر بھی ہے، سچ پر بھی ہے، معصوم بھی ہے، گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. اور دنیا والوں سے، ہاں یہ نبیوں کے بارے میں آتا ہے، نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے اجرت بھی نہیں لیتے تھے. ہم مولوی تو اجرت لیتے ہیں، وہ اجرت بھی نہیں لیتے تھے. ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ. جس کبھی دیکھو، جس نبی کے بارے میں دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جس نبی کا واقعہ دیکھو، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ. سارے نبیوں نے یہ کہا تھا، ان اجری الا علی اللہ، ہم تمہارے سے کچھ بھی نہیں کھاتے، ہم تمہارا کچھ بھی نہیں پیتے، ہم تم سے کچھ بھی نہیں لیتے، آؤ صرف ہمارا پروگرام سن لو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھی، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. آؤ اللہ سے یاریاں لگا لو، آؤ اللہ کو مان لو، آؤ جو میری شریعت ہے اس پہ عمل کر لو، آؤ میری بات مان لو، تسلیم کر لو مجھے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس وقت کے لوگ
मानने तो मानने की बात है। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। सूरत नूह अपने घरों में तर्जुमा देखना, आयत नंबर 6, आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 अपने घरों में तर्जुमा जरा देखना। नूह अलैहिस्सलाम ने ना दिन देखा ना रात देखी, अपनी कौम को समझाते रहे, बड़ा समझाया। और जब कुरान पाक में क्या फरमाया? फरमाया जब समझाने का वक्त आता, जब उनको दावत देते थे, जब जैसे दावत देना शुरू कर देते, जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को अपने कानों में रख देते थे। वस्तगशौ सियाबहुम, अपने चेहरों पे कपड़ा डाल देते थे। वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, तकब्बर करके भाग जाते थे। उस वक्त नबी पे क्या गुजरता होगा यार? उस वक्त नबी पे गुजरता क्या होगा? क्या गुजरता होगा? और ये नहीं, सारे नबियों के साथ यही रहा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही था, यही था। सबसे पहली दावत, सबसे पहली दावत सफा पहाड़ी पर जब आए, क्या हुआ था? पत्थरों की बारिश हो गई थी। मेरा दिल चाहता है तो मैं मस्जिद में आके नमाज पढ़ता हूँ, मेरी तबीयत नहीं चाहती, मैं नहीं पढ़ता। मेरी तबीयत है, मैं अपनी तबीयत का मालिक बन गया हूँ। वरना हजरात सहाबा इकराम, वरना हजरात सहाबा इकराम कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद फिर वो इस ताड़ में होते थे, उस ताड़ में होते थे, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक पैगाम मिल जाए, कोई एक अमल मिल जाए, कोई अमल मिल जाता उसको छोड़ते नहीं थे। और आजकल का मेरा पढ़ा लिखा, हमारा पढ़ा लिखा तबका, एजुकेट किस्म का तबका, 2-4 अल्फाज उर्दू के आगे, 2-4 अल्फाज अरबी के आगे, 2-4 लफ्ज सीख लिए, एते फलाना है, एते जरूरी नहीं है। हाय, तो इस जरूरी गैर जरूरी से पहले ये देख लेता ये अमल किसका है। मेरे मुसलमान भाई, बड़ा दुखी हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं। माशरा जिस सिमत पे चल रहा है, जिस सिमत पे, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस वक्त ये माशरा उस स्पीड से चल रहा है, ऐसी स्पीड, बेहयाई हो, उरियानी हो, तबाही हो, बर्बादी हो, जो भी है, आने वाला दिन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। ये ज़हन में रखना, बड़ा खतरनाक है। सिर्फ इस बात का भी डर लगता है, इस बात का डर लगता है, क्या ये नमाज तो नहीं छिन जाएगी मुझसे? बैतुल्लाह के अंदर कितने बुत आए थे? 360। कितने आए थे? बैतुल्लाह के अंदर कितने बुत आए थे? किसके दौर में आए थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में। किसके दौर में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले कितने अंबिया गुजरे। ये बैतुल्लाह नबियों का मरकज रहा है। जब मेहनत खत्म हुई, जब आपस के इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत आ गए थे। हाँ, बेहयाई जिस जोरों पे चल रही है, अल्लाह ऐसे वक्त से पहले उठा ले। ये मैं और आप मुतमईन हैं बाबा, ये जब तक आंखें खुली है मुतमईन है, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे, ऐसी ऐसी कौमें गुजरी जो 5 मन का पत्थर बाएं
ہاتھ میں اٹھایا کرتی تھی. 5 من کا پتھر بائیں ہاتھ میں ایسے پھینکتے تھے جیسے میں اور آپ بنٹا پھینکتے ہیں. وہ بھی تھے. ایسی قومیں گزری, ایسی قومیں قرآن میں لکھا ہے, ایسی قومیں گزری جو بڑے بڑے تناور درخت کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ دیتے تھے. ایسی قومیں گزری جو پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر رہائش گاہ بناتے تھے. ایسی قومیں گزری جو بڑے بڑے دریاؤں کے اندر کھڑے ہو کر مچھلی کو ایسے پکڑتے تھے, سورج کے قریب کرتے تھے, سورج کی تپش سے پک جاتی تھی, کھا لیتے تھے. وہ افلاطون, وہ اپنے آپ کو کیا سے کیا کہنے والے, آج وہ نہ رہے. ان کے مقابلے میں انبیاء بھی نہ رہے, ان کے مقابلے میں سمجھانے والے بھی نہ رہے. بابا آج میں اور آپ ہیں, اس سے پہلے بھی کوئی بیٹھے تھے. ایک دور آئے گا, یہ محفل رہے گی, لیکن اس محفل میں میں اور آپ نہیں ہوں گے. جاؤ, یہ ملکہ کا قبرستان سامنے ہے, قریب ہے, ذرا پڑھو, نام پڑھو, کیا کیا نام لکھا ہے, کیا کیا نام لکھے ہیں. خان بھی لکھا, راجہ بھی لکھا, چودھری بھی لکھا, ملک بھی لکھا, بہت کچھ لکھا, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. جاؤ اس سے پوچھ تو کس حال میں ہے. وہ نہ تجھے کچھ بتا سکتا ہے, نہ تجھے کچھ پتہ لگ سکتا ہے. یہ جب تک پھوک ہے, پھوک بس, یہ شور پھوک ہے, یہ آنکھیں نکالنا پھوک ہے, یہ ہاتھ ہلانا پھوک ہے. اس پھوک نے نکلنا ہے, ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکیں گے. ہر عالم کا اپنا انداز ہوتا ہے جمعہ پڑھانے کا. میرا اپنا انداز ہے, میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی کچھ سیکھ کے چلا جا, میرے مسلمان بھائی کچھ سیکھ کے چلا جا, توبہ کر کے چلا جا, زندگی کو بدل دے, بدل دے, بدل دے, بدل دے, زندگی کو بدل دے. بس کر, جو ہو گیا سو ہو گیا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, 99 سال کا کافر بھی صدق کے دل سے اگر کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, معاف کر دیتا ہے. وہ ابھی بھی تیار ہے, ابھی بھی تیار ہے. وہ کہتے تو معافی مانگ, صرف معافی مانگنے میں دیر ہے, مجھے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. ہاں ہاں, اٹھاؤ ذرا حدیثوں کے ذخیرے, اٹھاؤ ذرا. کس جگہ لکھا ہے اللہ فرشتوں سے پیار کرتا ہے؟ کسی جگہ نہیں لکھا. گناہوں سے وہ پاک ہیں, خطاؤں سے پاک ہیں, ہر چیز سے پاک ہیں. لیکن میرا اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ گناہ گار سے. میرا اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کہتا آ جا, کوئی بات نہیں, میں انتظار میں ہوں تیری معافی کے, تو مانگ معافی. تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. میں نہیں پوچھتا, نہیں پوچھنے کو تیار. فلانے وقت میں کیا فلاں, نہیں, کوئی بات نہیں. جوانی کا زور تھا, کوئی بات نہیں. طاقت کا زور تھا, کوئی بات نہیں. پیسے کے گمٹ میں تھا, کوئی بات نہیں. لیکن تو معافی مانگ, میں معاف کروں گا. آج مجھ سمیت سب کہہ دو یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. بابا مسلمانوں, میرے بھائیوں, اپنے گھر کے اندر اسلامی نظام شروع کر دو. یہ ٹیبل پہ کھانے کو ختم کر دو, نیچے دسترخوان بچھا کے کھانے شروع کر دو. خیر خواہ ہوں آپ کا, یاد رکھنا, خیر خواہ ہوں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹیبلوں کو ہٹا دو, ختم کر دو, نیچے دسترخوان بچھاؤ, نیچے دسترخوان بچھاؤ, نیچے بیٹھو, ہاتھ دھو کے بیٹھو, جوتے اتار کر بیٹھو. حدیث پاک میں آتا ہے جوتے اتار کر کھانا کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاؤں کو آرام ملتا ہے. آؤ میرے مسلمان بھائیوں, عبد الرحمن مسجد میں آنے والوں, جو
ہر قدم اٹھانے سے پہلے میرے نبی کی شریعت کو سیکھ لو، سیکھ لو۔ لباس بنانے لگے ہو، اس لباس کے اصول سیکھ لو کہ میرے نبی کی اس لباس کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں۔ آؤ کھانے سے پہلے نبی کا طریقہ سیکھ لو، آؤ بال کاٹنے سے پہلے میرے نبی کے طریقے کو سیکھ لو، آؤ کسی رشتہ دار کے گھر میں جانے سے پہلے میرے نبی کا طریقہ سیکھ لو۔ بس کر دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کب تک غیروں کے قدموں کے پیچھے چلیں گے؟ کب تک غیروں کے اشاروں پہ چلو گے؟ کب تک غیروں کے اس پہ چلو گے؟ اس غیر نے میرے نبی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ جس کے پیچھے میں اور آپ چلتے ہیں اس کے دل کے اندر میرے نبی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ جس کے پیچھے جس کی شکلیں میں اور آپ بناتے ہیں وہ میرے نبی کا، اس کے سینے کے اندر میرے نبی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ جس طریقے کو میں اور آپ اپناتے ہیں اس کے سینے کے اندر میرے نبی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ چھوڑ اس کا طریقہ اپنا جس کے سینے میں محمد رسول اللہ کی محبتیں تھی۔ بس کر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ رسول اللہ سے سچی محبت کر، نبی کی غلامی میں آ جا، نبی کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ خدا کی قسم یہ ایک چیز کام آنے والی ہے۔ باقی میرے اور آپ کے روزے چھوڑو یار، میری آپ کی نمازیں چھوڑو میرے آپ کی کیا نمازیں ہیں، میرے آپ کے کیا روزے ہیں، میرے آپ کی کیا زکوٰۃ ہے، میرے آپ کی کیا قربانی ہے، میری آپ کی کیا نیکی ہے۔ چھوڑو، آؤ سینے میں رسول اللہ کی سچی محبت ڈال لو۔ خدا کی قسم ذرا دیکھ، ایسے ہمارے ولی گزرے جب ان کے سامنے تربوز لایا گیا، وہ تربوز جیسے لایا انہوں نے مولویوں سے پوچھا کہ اس کو توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کر کھانا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا یہ تربوز کو لے جاؤ، میں تربوز ہی نہیں کھاتا۔ انہوں نے اپنے نفس پر پیر رکھا لیکن رسول اللہ کی سنت کو نہ چھوڑا۔ آج چلنے میں ہم نبی کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، لباس میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں، کھانے میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں۔ میرے نبی کا کیا قصور تھا؟ میرے نبی کا یہی قصور تھا، پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے دعا کی ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے دعا کی ہے۔ ایک دعا بتا دو اپنی ذات کے لیے رسول اللہ نے کی ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہوئے اپنے لیے نا، یا اللہ میرے بچے نو محفوظ فرما، یا اللہ میری ماں پیوں نو اللہ صحت دے، یہ ہم اپنے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اور آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت اللہ وارث ہو جائے گی، یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دے گا۔ اٹھاؤ ذرا حدیثیں، نبی کے پاس غلام آئے، ایک غلام ثابت کر دو گھر میں رکھا، ایک غلام۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس سونے اور جواہرات اور چاندی بہت کچھ، مسجد نبوی میں پہاڑ کے پہاڑ لگ گئے تھے، ثابت کر دو اس میں سے کچھ بھی اپنے گھر دیا ہو۔ صرف ایک موقع پر چاندی کا کچھ حصہ، بعض نے لکھا سونے کا کچھ حصہ، پہاڑ جتنا خزانہ آیا تقسیم کر دیا، صرف کچھ ٹکڑا رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہماری ماں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر میں درد ہے میں دبا دوں، پیروں میں درد ہے دبا دوں،
किसी चीज की हाजत है, ले आऊं। फरमाया नहीं। फरमाया फिर क्यों इतना बेचैन से हैं, क्यों इतना बेचैन है? फरमाया आयशा क्या बताऊं, मस्जिद नबी में खजानों के अंबार लगे थे, सारा तकसीम हो गया, कुछ हिस्सा रह गया, कोई मांगने वाला ना आया, कोई साइल नहीं आया मांगने के लिए कि मैं दे देता, तो वो पड़ा रह गया। मैं इस बात से डरता हूं कि वो यहीं पर रह जाओ, मेरी रूह कब्ज़ हो जाए। लेकिन नबियों के साथ ऐसा नहीं होता, याद रखना। मेरे और आपकी रूह कब्ज़ करने का अंदाज अलग है, अल्लाह के साथ रूह कब्ज़ करने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। इजाज़त ली जाती है, दस्तक दी जाती है, इजाज़त है, इजाज़त है, रूह कब्ज़ कर सकते हैं, इजाज़त मिले तो कब्ज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। हमारे साथ ये नहीं है। अंबिया का अंदाज और अंबिया की शान और अंबिया का मकाम, और वो कहाँ, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा रह गया। आज हमने कितने लोगों का पैसा जेबों में रखा होता है, हमने किस किस लोगों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, कितने मुतमईन है। बस कर दो मेरे भाई, बस कर दो। आज सब कह दो तौबा, माफी मांगो, माफी मांगो, और जिस जिसका हक है देना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस जिसको गाली दी है माफी मांग लो, जिसको आंखें निकाली है माफी मांगो। आज मैं भी आपसे अलल ऐलान कहता हूं, अगर मेरी कोई बात से, मेरे किसी बात से, मेरे किसी नसीहत से, मेरी किसी तकीरी से, मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई है, मैं माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। सिर्फ मैं आपका खैर ख्वाह हूं और कोई वजह नहीं। मर्जी आपकी, आप जो मर्जी सोचे, जो मर्जी कहे, मेरे दिल में और कुछ नहीं है, एक टक्के की लालच नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे आगे कुछ नहीं रहता। मैं कहता हूं मेरे मुसलमान भाई, आ कुरान सीख, आ 6 कलमे सीख, आ जनाजा सीख, आज कुछ भी सीखना चाहता है सीख। मुझे नौकर समझता है, नौकर समझ के सीख। मुझे गुलाम समझता है, गुलाम समझ के सीख। मुझे अपने पांव का जूता समझता है, मुझे अपने पांव का जूता समझ कर सीख। मुझे जो कुछ समझता है समझ, लेकिन आज सीख ले, आ सीख ले, आ सीख ले, आ सीख ले, आ सीख ले। मुझे माफ कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल